ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر ہم اپنی زبان کے اندر کوئی ہماری جڑیں ہماری اپنی زبان میں ہوتی تو کیا اس سے مدافعت جدید مغربی تہذیب کے لیے ہمارے اندر زیادہ ہوتی؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں ایک مختصر جواب تو یہ ہے کہ جی بالکل زیادہ ہوتی ہے، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہو سکتی تھی، اور اس کے حق میں جو میں دلیل دوں گا میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو بڑی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کو ایک تہذیبی اور ایک تجربے کی بھی احتیاج ہوتی ہے۔ یعنی اب اسلام جو ہے نا وہ تو خیر سب سے بڑی اور حق ہے، مطلب تو 3 زبانوں میں اس کا تہذیبی تجربہ، تاریخ کے اندر اسلام کا جو تہذیبی تجربہ ہے وہ 3 زبانوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں، تاریخ کے کسی نہ کسی حصے میں اس کی ایک بہت شفاف، بہت پاکیزہ ڈیمانسٹریشن کہہ لیجئے، یا وہ تہذیب اسلامی، یعنی اسلام جس طرح کی تہذیب کا متقاضی ہے اس کی مینیفیسٹیشن 3 زبانوں سے پیدا ہونے والی جو معاشرت ہے یا اس کے اندر رچی بسی، اس میں جیسے اس کو ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، اس کو ہم وٹنس کرتے ہیں، اور وہ اس کے لٹریچر میں بھی کسی درجے پر محفوظ ہے۔ اس میں سب سے پہلے عربی زبان ہے، اسی طرح اس کے اندر فارسی زبان ہے، اسی طرح اس کے اندر اردو زبان ہے، اور یہ غیر معمولی بات ہے۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، اب آپ اسے تعصب کہیے یا جو بھی نام دیجئے، لیکن میں یہ علمی اعتبار سے، مطلب میں ایک بالکل آبجیکٹیولی یہ بات جب میں سوچتا ہوں تو اب جیسے قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا، عربی کے بعد اگر کسی زبان میں قرآن موجود ہے تو وہ اردو زبان ہے، اس لیے کہ قرآن کلام الہی کی 50% زبان تو اردو ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس کا رسم الخط، اس کی صوتیات، اس کا پورا، اور یعنی ہم بین اردو میں بھی کہتے ہیں، ہم جماعت اردو میں بھی کہتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں اردو میں کہتے ہیں۔ وہ آپ مطلب بہت ساری، سورہ فاتحہ کو اگر ہم اچھی اردو جاننے والا اگر سورہ فاتحہ کو پڑھے گا تو اس میں اسے 2-4 الفاظ کے علاوہ یعنی ایک اجنبیت محسوس نہیں ہوگی اسے، یعنی اس کو ایک مانوسیت محسوس ہوگی، وہ کہے گا ہاں یہ تو مطلب کوئی اپنی بات ہے ہماری۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو تہذیبی تجربہ ہے، مطلب دیوبند کا ایک پورا ایک بہت بڑی ایک ایتھوس ہے نا، یا شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کی جو خدمات ہیں اس سے پیدا ہونے والا جو حسن معاشرت کا ایک پورا، پھر صوفیہ کا اور خانقاہ، جو بھی آپ اس کے بارے میں کوئی بھی نام لیں، لیکن احسان اور ایثار اور قربانی اور بے لوثی اور للہیت، اس کی جو جھلکیاں مختلف، اب وہ اس کے اندر ایک تنوع موجود ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ چشتیہ ہیں، وہ فلانے ہیں، وہ سلفی ہیں، وہ دیوبندی ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر وہ للہیت اور وہ حسن معاشرت اور وہ یعنی ایک ایسی تہذیب جس کے لیے خدا سب سے بڑی، سب سے قیمتی چیز ہے، اور ان کا مقصود رب کریم ہے۔ یعنی ایسا معاشرہ، ایک ایسا اجتماعی تجربہ جس نے اللہ کو اپنا مقصود اعظم بنائے رکھا، اور اس کے نتیجے میں انفرادی اور اجتماعی زندگی اور اس کے احوال اور اس کے واقعات اور ایک منظرنامہ ایک پیدا ہوا۔ تو یہ 3 زبانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان ابھی تک اس سے محروم ہے، لہٰذا آپ ان لفظوں کو، جیسے اگر میں تقدیس کا لفظ کہوں، مقدس کا لفظ کہوں، انگریزی زبان میں مقدس کا لفظی ترجمہ کیا جا سکتا، اس کا جو تہذیبی کانٹیکسٹ ہے وہ اس لفظ کی ڈیپتھ میں اترنے کے لیے جو فیسیلیٹیشن درکار ہے وہ دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک مطلب، تو اردو زبان بہت اہم ہے۔ اور پھر میں اس کی ایک اور مثال دوں، اردو کے اندر میں ایک آدمی کا ذکر کرتا ہوں جو ہماری اسلامی فکر کے نمائندے نہیں ہیں۔ داغ کا نام سنا ہے آپ نے؟ داغ دہلوی۔ اب داغ جو ہے وہ ہماری شعری روایت کے اندر ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے، یعنی وہ ایک مذہبی آدمی نہیں، یعنی
ان کی جو شناخت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مولوی ہوں یا وہ کوئی ایک دینی فکر کے مبلغ ہوں. حالی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں, حالی کے نظریات سے کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن حالی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مولوی آدمی تھے, ٹھیک ہے. لیکن داغ کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وہ مولوی آدمی تھے. میں اب صرف داغ کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو تہذیبی روایت ہے نا وہ کس طرح سے رچی بسی ہوتی ہے اس زبان کے اندر. داغ کا ایک شعر ہے, بہت ہی خوبصورت شعر, بہت ہی خوبصورت, سبحان اللہ. نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں, نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں, نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. پہلا مصرع ہے نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں. اگر آپ اسے لکھیں گے تو یہ 4 کی ورڈز آ گئے. اگلے مصرے میں نہ ڈھونڈا تو یہ کرسپونڈ کر رہا ہے ہمت سے, ہمت نہیں تھی تو ڈھونڈا نہیں. اب میں اس کے اندر جو بغیر معمولی بصیرت ہے نا میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. نہ ہمت تو ہمت نہیں تھی, نہ ڈھونڈا, نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. نہ پایا قسمت نہیں تھی, پایا نہیں. نہ سمجھا, اس کو نہ دل ہے نہ آنکھیں, نہ سمجھا نہ دیکھا. تو آنکھوں سے دیکھتا ہوں لیکن سمجھتا دل سے ہوں. یہ جو داغ کے پاس دل کا تصور ہے, داغ کا تصور قلب, یہ ہماری اسلامی روایت سے آ رہا ہے. ان کے دل ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے نا. مطلب یہ قرآن, آپ سوچئے کہ داغ ہماری فکر کے نمائندہ آدمی نہیں ہے. مطلب اگر کسی شاعر کی مدد سے اسلام کی روح اور اسلام کے پیغام کو سمجھنا ہو تو ہم داغ کا انتخاب نہیں کریں گے, ہم کسی اور کا انتخاب کریں گے. داغ کا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ داغ کا شعر بھی ہماری تہذیب کا جو ایک, یعنی یہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ داغ کی زبان سے ایسا شعر نکل رہا ہے. نہ دل ہے نہ آنکھیں. داغ بھی یہ سمجھتا ہے کہ سمجھنے کا عمل قلب میں واقع ہوتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور قلب کی اگر میں بات کروں, تصور قلب مغرب کے تناظر میں, تصور قلب, قرآن کا تصور قلب کچھ اور چیز ہے. اور مروجہ تہذیب حاضر کا تصور قلب, تہذیب حاضر میں کوئی تصور قلب پایا نہیں جاتا. تہذیب حاضر کا میں کارڈیک سرجن ہوتا ہے اور وہ قلب کو ایک پلمبر کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ قلب نہیں ہوتا, وہ ہارٹ ہوتا ہے, اس کی نالیاں ہوتی ہیں, چوک ہوتی ہیں, اس کو کھولتے ہیں یا بدلتے ہیں, پائپ چینج کر دیتے ہیں, دیٹس اٹ. ہمارا جو تصور قلب ہے وہ کچھ اور چیز ہے. تو داغ بھی اس سطح پر کھڑے ہیں. اب اوروں کو اگر ہم اکبر الہ آبادی کو اٹھائیں گے یا کسی اور کو, تو بہت ہی, جگر کو اٹھائیں گے, اور بھی جگر کی جو جس جگہ پر جگر بعد میں پہنچے تھے, یعنی کوئی بھی ہمارے عہد کا بڑا آدمی, یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو بہت ہی اچھا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سے جوڑنا, اپنی دین سے جوڑنا, اسی طرح ہم اپنی زبان سے جوڑنا, یعنی زبان جو ہے وہ غیر معمولی چیز ہے. زبان جو ہے وہ صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہے. زبان ابلاغ کا ذریعہ بعد میں ہے. زبان تفہیمی استعداد کو متعین کرنے والا مدر بورڈ ہے. کمپیوٹر میں جو حیثیت مدر بورڈ کی ہے, ہمارے کوگنیٹو انفراسٹرکچر کے اندر وہ حیثیت مدر ٹنگ کی ہے. تو ہم نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. یعنی میں کسی بھی بات کو کتنی گہرائی میں سمجھ پاؤں گا, یہ فیصلہ زبان کرتی ہے. یہ فیصلہ, مطلب لوگ, ہمارے معاشرے میں ایک رجحان بہت اچھا ہے کہ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھ سکیں. لیکن میں اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ
کسی بھی بڑے تصور کو جو ان کی اپنی زبان میں بیان کیا جاتا ہے اس کو جتنا سرسری اور سطحی درجے پہ سمجھتے ہیں، عربی زبان سیکھنے کے بعد سورہ فاتحہ کو بھی اتنی ہی سطحیت کے ساتھ ہی سمجھیں گے. ڈیپتھ میں اترنے کی لیاقت، چیزوں لفظ پہ غور کرنے اور لفظ کی گہرائی میں اترنے کا ذوق پیدا، یہ تو اپنی زبان کی وساطت سے ہوتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. دنیا میں کسی قوم کا دانشور، آپ کو کوئی کسی بھی تہذیب کا ایسا دانشور نہیں ملے گا جو اپنی زبان میں نحیف و نزار ہو اور بالکل ہی معذور اور اپاہج ہو اور دوسروں کی زبان میں پہلوانی کر رہا ہو. ایسا کہیں بھی واقعہ نہیں ملے گا. یہ ہمارے ہی ساتھ ایک المیہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں. کیا مغربی تہذیب میں صرف علماء کرام جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسے کے ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کی خوراک پہ بھی کوئی اثر ڈال سکتا ہے؟ جی بالکل ڈالا، بالکل ڈالا. یعنی یہ 1400 سال کی اسلامی تہذیب میں پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ